بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما وسیدہ۔ میں اپنی کچھ نجی مصروفیات کے سلسلے میں KPK میں ہوں۔ یہاں آنے سے پہلے ہی تقریباً ایک دن پہلے میں آنے کی تیاری میں تھا تو مجھے ایک ویڈیو موصول ہوئی یاسین مناجی صاحب کی، جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی جانب جو ایک نسبت کی جاتی ہے، یعنی یاران نبی کا جو لفظ کہا جاتا ہے، اس پر جو ہے وہ اپنی طرف سے جرا کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر ہم نے ان کا رد کیا تھا کچھ دن پہلے، جس کے اندر ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو بات بیان کر رہے ہیں اس کا ایک جو بنیادی جو مقصد ہے، وہ بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو حق چار یار کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں، کسی طریقے سے اس نعرے کو جو ہے وہ ختم کرنے کی یا لوگوں کے ذہنوں سے محو کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال انہوں نے ایک نئی بات چھیڑ دی اور ایک نئی طرف اس کا رخ کر دیا، اور اس میں جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو، صحابہ کو نبی پاک علیہ السلام کا یار کہنا، یہ جو ہے وہ قرآن کی مخالفت ہے۔ اب یہاں پر قبل اس کے کہ میں اس پر بحث کروں، میں قرآن مجید الفرقان الحمید ہی سے بحث کروں گا، اور یاسین مناجی صاحب نے جو قرآن پاک کی تعریف معنوی کی، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اس کی جانب بھی آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ سب سے پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ یہ وہ لوگ ہیں، میں پہلے بھی اکثر آپ حضرات سے کہتا ہوں، ان کے اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور خاص کر کے یہ جو یاسین مناجی صاحب ہیں، یہ اتنے ناپختہ آدمی ہیں اور اتنے زیادہ جری آدمی ہیں کہ یہ ڈائریکٹ یہ 100 کتابوں سے نیچے تو نام ہی نہیں لیتے۔ کہتے ہیں کہ جی میں اہل سنت کی اتنی کتابوں کے 100 کتابوں کے 150 کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں۔ پچھلے سال کا آپ کو پہلے ایک ان کا لطیفہ سناؤں۔ انہوں نے پچھلے سال ایک روایت پڑھی کہیں تقریر کرتے ہوئے، تو وہ کہیں ہم تک پہنچی تو ہم نے اس روایت پر جرا کی۔ جرا یہ کی کہ ہم نے یہ کہا کہ یہ جو روایت یہ پڑھ رہے ہیں، اس روایت کے اندر ایک راوی عبد الغفار ابن قاسم، یہ راوی وداع الحدیث ہے، اور یہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا، موضوع اور من گھڑت روایتیں یہ بیان کیا کرتا تھا۔ اب وہ کیا ہوا کہ جب ہم نے ان کی گرفت کی، اور اس گرفت کا ہم نے نام رکھا یاسین رافضی کے ڈھول کا پول، یہ ہم نے اس کا نام رکھا، صرف یہی نام رکھا۔ ہم نے اس وداع الحدیث عبد الغفار ابن قاسم پر جرا کی، تو یہ ایک دم جو ہے وہ 150 کتابوں سے 50 کتابوں پر آ گئے، 100 کتابیں اسکپ ہو گئی، اور یہ کہا کہ جی میں 50 کتابوں میں دکھاتا ہوں۔ تو میں آپ تمامی احباب کو یہاں پر یہ بات عرض کر دوں، کسی حدیث کا کتاب کے اندر آ جانا اس حدیث کے مستند ہونے کی اور معتبر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہر کتاب کے اندر جو حدیث ہوتی ہے، اس کتاب کے اندر حدیث کا ہونا معتبر اور معتمد نہیں ہوتا۔ بعض مخصوص کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے اندر حدیث کا آ جانا اس کے معتبر اور معتمد ہونے کے لیے، مستند ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب جو ایسی کتابیں غیر معروف کتب ہیں، ان کے اندر حدیث جو آئی ہیں، یا جو بھی احادیث طیبات کا جو ذخیرہ ہے، اس کی چھان پٹک جو ہے وہ اسناد کے ذریعے سے ہوتی ہے، راویوں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اب چونکہ یہ ایک جاہل اور اجہل قسم کا آدمی ہے، اس کو اسناد کا اور راویوں کا اور علم الرجال کا بالکل بھی، علم اسماء الرجال کا بالکل بھی نہیں پتا، تو یہ موضوع من گھڑت روایتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو یہ گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی گفتگو کوئی 43 منٹ کی گفتگو کی، اس 43 منٹ گفتگو کے اندر انہوں نے کوئی 10 منٹ کی کوئی کام کی باتیں کی ہیں، یعنی کہ ان کے نزدیک جو کام کی باتیں، اور وہ باتیں جن پر ہم جرا کر سکتے ہیں، بنیادی طور پر وہ ان باتوں کا ان کے دعوے کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں، آگے چل کر ہم اس پر بحث کریں گے۔ تو بہرحال کوئی 10 منٹ کی انہوں نے باتیں کی، تو جو باتیں تھیں جن کی جرا، یعنی جن کے اوپر نقد وارد کیا جا سکتا ہے، وہ آگے ہم کریں گے بھی۔ بہرحال انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی میرا یہ کہا کہ یہ ناسبی الفکر ہے، یہ مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم کے فضائل کو نہیں مانتا۔ تو میں آپ کو اس بات کو کھلے دل سے یہ بات عرض کر دوں کہ الحمدللہ جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم کے وہ تمام فضائل جو صحیح اسناد احادیث سے ثابت ہیں، ان تمام فضائل کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ہی نہیں، ہمارے بڑے بھی مانتے تھے، ہمارے بچے بھی مانتے ہیں، اور ہم بھی الحمدللہ اس کو مانتے تھے اور مانتے رہیں گے۔ اب رہی یہ بات کہ ان کا یہ کہنا کہ
میرا یہ کہا کہ جی یہ مولا کائنات کو امام المتقین نہیں مانتے، یہ جھوٹ ہے اور یہ تہمت ہے۔ میں مولا کائنات مولا در قرار کو امام المتقین مانتا ہوں، لیکن انہوں نے وہاں پر جو روایت پڑھی تھی، جو ہمارا پوڈ کاسٹ تھا، اس پوڈ کاسٹ کے اندر انہوں نے جو روایت پڑھی تھی علی امام المتقین وقائد الغر المحجلین، ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ روایت موضوع من گڑت ہے اور اس کے اندر ایک راوی ہے البجلی کر کے جو نام ہے۔ چونکہ میں سفر میں ہوں تو میں یہاں پر آپ کو جو گفتگو کروں گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ مکمل نام راویوں کے میں نہ لے سکوں۔ یحییٰ بن العلا کر کے تھا، یا یحییٰ العلا البجلی، وہ راوی تھے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ یہ وداع الحدیث ہے اور یہ روایت جو ہے موضوع ہے اور یہ من گھڑت روایت ہے، اس روایت کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو بھائی اب جب آپ مولا کائنات مولا در کرار کی شان میں وہ باتیں پڑھیں گے جو باتیں مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کی شان میں جھوٹی ہے، من گڑت ہے، تو ان کو تو ہم کہیں گے نا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم مولا علی کرم اللہ تعالی کریم کا امام المتقین ہونا یہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کو مانتے ہیں الحمدللہ ہم۔ اب آ جائیے یاسین رافضی صاحب کے ڈھول کے پول کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو یار کا جو لفظ ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا جو معنی ہوتا ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ معنی جو ہے وہ درست نہیں ہے ہمارے معاشرے کے، ہمارے عوام کے یا ہمارے اثر کے مطابق، ہمارے دور کے مطابق یہ معنی اس کا ٹھیک نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس لفظ کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی جانب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے تناظر میں نہیں کی جا سکتی۔ اب پتہ نہیں اس غریب آدمی نے، اس اجہل آدمی نے کبھی فارسی کی لغت دیکھی بھی ہے یا نہیں دیکھی۔ یہ میرے پاس فارسی کی لغت ہے جو مجھے یہاں پر میسر آئی، غیاث اللغات کے نام سے، یہ میرے پاس فارسی کی لغت ہے۔ اس لغت کے اندر میرے پاس جو صفحہ نمبر ہے 784، یہاں پر ایک ٹرم لکھی ہوئی ہے پوری یار کے اعتبار سے۔ بڑی توجہ سے میں چاہوں گا کہ آپ میری اس گفتگو کو سنیں۔ یار کے اعتبار سے ایک ٹرم لکھی ہوئی ہے، یار غار، یہ پورا ایک ٹرم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب وہ آگے خود لکھتے ہیں، یار غار کنایہ از یار صادق چرا کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وقت یہ کہ از مکہ یا از مکہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مکہ سے ہجرت کا جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ کر کے یہ پورا لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار حضرت صدیق اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ غیاث اللغات کے بعد میرے پاس یہ ایک اور فارسی لغت ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ فارسی لغت ہے حسن اللغات کے نام سے۔ اس فارسی لغت کے اندر بھی یار کا جو معنی ہے، یار کا معنی کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار کا معنی ہے گہرا دوست، جگری یار۔ یہ یار کا معنی یہاں پر یہ فارسی لغت کے اندر لکھا، پتہ نہیں انہوں نے دوست، مددگار، ساتھی، رفیق، محبوب، یہ یار کے معنی یہاں پر یہ لکھے ہوئے۔ اب یہ فارسی لغت کے بعد میں آگے عربی لغت کی طرف بھی آؤں گا۔ پہلے یہاں پر یہ بات عرض کر دوں کہ معنی کے تعین کے اندر یا کسی لفظ کے مدلول کے تعین کے اندر جوہلا کے عرف کا اعتبار نہیں ہوتا، عرف اصطلاحی ہوتا ہے، عرف جوہلا کا نہیں ہوتا۔ عرف اصطلاحی کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ یار کا معنی کیا ہے، دو لغات سے میں نے آپ کو فارسی لغات سے یہ بتا دیا کہ یار کا معنی دوست، مددگار، اور وہاں پر تو غیاث اللغات کے اندر یار غار کی پوری ٹرم لکھی اور کہا ہے کہ جی یہ یار غار سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ و ارضاہ عنہ ہے۔ تو اب ایک بات تو یہ بھی طے ہوگی کہ جوہلا کے عرف کا اعتبار کسی لفظ کے تعین کے اندر نہیں کیا جاتا۔ نمبر دو، دوسری بات یہ کہ قرآن مجید اور فرقان الحمید کے اندر اس کا ہم معنی ایک لفظ آیا ہے۔ تو اب کیا کہیں گے کہ قرآن پاک کے اندر بھی جو ہے وہ گستاخی اور بے ادبی کی گئی ہے، یا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، آپ کی من مانی یا آپ کی من گھڑت جو سوچ ہے، جو نظریہ ہے، اس کی مخالفت کی گئی ہے قرآن پاک کے اندر۔ قرآن مجید اور فرقان الحمید کے اندر اس کا ہم معنی ایک لفظ ہے۔ یہ میرے پاس لسان العرب موجود ہے۔ لسان العرب کے اندر اس کا ہم معنی لفظ ہے خلیل۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا،
پہلے قرآن سے مسئلہ حل کر لیتے ہیں، اب میں قرآن پاک کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید الفرقان الحمید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب جو خلیل کا لفظ منسوب کیا گیا، تو خلیل کا جو معنی ہے آپ ساری کی ساری عربی لغات اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان سب کے اندر خلیل کا معنی لکھا ہوا گہرا دوست، اور ایسا دوست کہ جس دوست کو جب چن لیا جائے تو اس کے علاوہ کسی اور کا خیال حاضر نہ رہے، کسی اور کا خیال نہ آئے یا کسی اور کی طرف توجہ نہ جائے۔ یہ لسان العرب کے اندر اس کا معنی لکھا ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل بنے، اللہ جل مجد الکریم نے اپنا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنا۔ تو خلیل کا معنی کیا ہے؟ خلیل کا معنی یہ گہرا دوست۔ قرآن مجید الفرقان الحمید کے اندر یہ لفظ دیگر مقامات پر بھی آیا ہے۔ تو اب قرآن مجید الفرقان الحمید کے اندر جب یہ ثابت ہو گیا کہ ایک انسان کامل اور اکمل حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ جل مجد الکریم کے گہرے دوست ہو سکتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیوں نہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے یار یعنی گہرے دوست ہو سکتے ہیں۔ فارسی کے اندر جو ہے وہ یار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور عربی کے اندر اس کے لیے خلیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب میں اس پر مزید آگے آپ کو کچھ احادیث طیبات سے حوالے دینا چاہوں گا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنا خلیل بنانا چاہتا ہوں کسی کو۔ یہ فضائل الصحابہ رقم الحدیث 73 ہے، 73 ہے۔ امام احمد بن حنبل فدائے اہل بیت، عاشق اہل بیت، انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنا خلیل بنانا چاہتا ہوں، جیسا کہ حضرت کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا گیا، اللہ جل مجد الکریم نے خلیل بنایا۔ تو وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلِي وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلِي، کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ابو بکر میرا یار ہے، میرا خلیل ہے۔ وہی فارسی اور عربی کا آپ وہ الفاظ کا جو تبدیلی ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے علاوہ السوائق المحرقہ کے اندر، فتح الباری کے اندر یہ روایت مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر خلیلی، ابو بکر میرا خلیل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ مرقات المفاتیم سلطان المحدثین، اچھا اس اجل آدمی کو سلطان المحدثین سلطان الدلائل کہتے ہیں لوگ، اور یہ اپنے نام کے ساتھ یہ سلطان الدلائل لکھنا پسند بھی کرتا ہے۔ موضوع من گھڑت روایتیں پڑھنے والا آدمی، اجہل آدمی، جاہل بھی نہیں، اور قرآن پاک کی تحریف معنوی کرنے والا، آگے بتاؤں گا۔ تو یہ سلطان المحدثین اور واقعتاً سلطان المحدثین ہے۔ مولا علی قاری مرقات المفاتیح میں لکھتے ہیں سلطان المحدثین وہ کہتے ہیں، اور ابن حجر عسقلانی نے بھی اسی طرح کی بات لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں اپنا شوق ظاہر کیا کہ یا رب العالمین میرا شوق ہے کہ میں ابو بکر کو، حضرت ابو بکر کو اپنا خلیل بناؤں۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے آپ کے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کو آپ کا خلیل بنا دیا۔ یہی بات ابن حجر عسقلانی نے بھی لکھی ہے۔ اب آ جائیے ایک اور حدیث مبارکہ آپ کو سناؤں گا اس کے بعد، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جی صحابہ کو نبی پاک کا یار نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ بخاری شریف کے اندر رقم ہے 1178۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بسبعن، 7 باتوں کا میرے خلیل نے، میرے یار نے، اب وہی میرے خلیل نے، میرے یار نے، فارسی زبان کے اندر وہی بات ذہن میں رکھیے گا، مجھے وصیت کی، اور دوسری جگہ پر امرنی خلیلی بثلاث۔ تو بہرحال بخاری شریف کے اندر الفاظ یہ ہے کہ امرنی خلیلی بثلاث، 1178 نمبر یاد رکھیے گا۔ یہی حدیث اوصانی خلیلی بسبعن کے الفاظ کے ساتھ مسند احمد بن حنبل روایت کا نمبر 2041 ہے، معجم الصغیر صفحہ نمبر 157 پر یہ روایت موجود ہے، بیہقی کی سنن کے اندر موجود ہے،
بخاری کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردوانہ سے اوصانی خلیلی، یہی لفظ کہ میرے یار نے مجھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے، اب یار کا معنی گہرا دوست، مددگار، محبوب سب ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر خلیل کے جو معنی ہے اور یار کے جو معنی ہے وہ سب ہو سکتے ہیں۔ تو اوصانی خلیلی کے کلمات حضرت ابو ذر غفاری سے بھی ہے، کنز العمال کے اندر، کہ آپ نے فرمایا کہ اوصانی خلیلی، یعنی کہ میرے یار نے، میرے گہرے دوست اور میرے مددگار، میرے محبوب نے مجھے یہ وہی لفظ آپ نے یہاں پر بھی ارشاد فرمایا حضرت ابو ذر غفاری نے۔ اب ایک بڑی ایمان افروز آپ کو بات، اور بڑی ایک چبھتی ہوئی بات جو ان کی چولہے لا کے رکھ دے گی، وہ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ شرح اصول اعتقاد اہل سنت کے اندر اور المستدرک کے اندر یہ روایت نقل ہے کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے حضرت مولا کائنات سے عرض کیا حدثنا عن اصحاب رسول اللہ، ہمیں اصحاب رسول سے کوئی حدیث بیان کریں تو ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ قال علی کل اصحاب رسول اللہ فہم اصحابی، جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے یار ہیں وہ سارے کے سارے میرے بھی یار ہیں۔ یہ مولا کائنات، مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی الکریم ارشاد فرماتے ہیں۔ اور آخر میں یہاں پر جو میں نے شروع میں بات کی تھی، آپ احباب سے یہ بات عرض کی تھی کہ انہوں نے قرآن پاک کی تعریف مانوی کی ہے، یہ یاسین مناجی صاحب کو قیامت تک کا ٹائم ہے، انہوں نے جو اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالَكُمْ، یہ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، ان الفاظ کا جو انہوں نے ترجمہ کیا، یہ کسی ترجمے کے اندر دکھا دیں، ٹو بی فرینک نہ ہو جاؤ، دوست نہ بن جاؤ، یہ کہیں بھی یہ ترجمہ دکھا دے، ان کے پاس ٹائم قیامت تک کہ یہ نہیں دکھا سکتے۔ اور پھر جو بیان کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کا کوئی ایک شان نزول تو نہیں ہے، اس کے متعدد شان نزول ہے۔ صرف شیخین کریمین کا شان نزول یہ بیان کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اصحاب کے بارے میں بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، جو ہمارا جو آخری جو ان کو سمجھے کہ پکی سمجھیں، یا آخری جو سمجھے ان کو جو بھی، اور میں ابھی سفر میں ہوں، میں انشاءاللہ کراچی پہنچ جاؤں گا تو میں اس کا پورے کا پورا تیا پاچا ایک پر ایک کروں گا۔ تو انہوں نے جو قرآن پاک کے اندر تعریف مانوی کی ہے، ان کو اور ان کے دھڑے کے سارے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا، جو انہوں نے جو ترجمہ کہ ٹو بی فرینک نہ ہو جاؤ، یہ جو ٹو بی فرینک نہ ہو جاؤ، یہ دوست نہ بن جاؤ، یہ اس کے اندر دکھائیں، یہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے۔ اللہ جل مجدہ الکریم میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ والسلام مع الکرام۔